السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ تمامی کا پھر سے استقبال ہے، سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نیشنز بلڈر پہ۔ آؤ اردو سیکھے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 27، نون گنہ۔ نون گنہ۔ تو اب اس سبق کے اندر ہم نون گنہ کے بارے میں، نون گنہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے جو بغیر نقطے والی نون ہوتی ہے۔ بغیر نقطے والی نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون گنہ، جو آخر میں استعمال ہوتی ہے اور درمیان میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ درمیان میں نقطے کے ساتھ میں استعمال ہوتی ہے اور آخر میں بغیر نقطے کے ساتھ میں استعمال ہوتی ہے۔ آخر میں اور درمیان میں آنے والے نون گنہ کی اچھی طرح مشق کروائی جائے۔ اب یہاں پر آخر میں نون گنہ استعمال ہوئی ہیں، جیسے ماں، ہاں، وہاں، یہاں، کہاں، جہاں، نہاں، میں، ہیں، نہیں۔ آخر میں نون گنہ کی آواز نکل رہی ہے۔ کہیں، یہیں، وہاں، ہمیں۔ اب یہاں پر جو ہے درمیان میں نون گنہ استعمال ہوا ہے جو نقطے کے ساتھ میں ہے۔ ہم اس لفظ کو رنگ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر نون گنہ کے طور پہ نون کا استعمال کیا گیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے رنگ۔ یہاں سنگ نہیں پڑھنا ہے، یہاں تنگ نہیں پڑھنا ہے، یہاں پڑھیں گے سنگ، یہاں پڑھیں گے تنگ۔ جنگ، ملنگ، چاند، چاند نہیں پڑھیں گے، چاند نہیں پڑھیں گے۔ مانگ، مانگ نہیں پڑھیں گے، مانگ نون گنہ کے طور پر استعمال ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے مانگ۔ سانپ، جنگل، جنگل نہیں پڑھیں گے، سانپ نہیں پڑھیں گے، منگل نہیں پڑھیں گے بلکہ منگل۔ دنگل، کنول، آنگن، کنگن۔ اونٹ، دانت، ہونٹ، آنکھ، پانچ، آنچ، کانچ۔ تو ان الفاظ میں نون گنہ کو درمیان میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر پڑھیں گے ہم کنول کا پھول۔ یہاں نون گنہ کنول میں نون گنہ استعمال، کنول نہیں پڑھیں گے، کنول اس کو نہیں پڑھیں گے۔ چودھویں کا چاند، چودھویں میں آخری میں نون گنہ استعمال کیا گیا ہے اور چاند میں درمیان میں نون گنہ استعمال کیا گیا۔ چاند، چاند نہیں پڑھیں گے۔ طوطے کی چونچ نہیں پڑھیں گے، چونچ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ طوطے کی چونچ۔ پانی کا گھونٹ، گنگا کا پانی۔ ہاتھی کے دانت، دانت نہیں پڑھیں گے، دانت پڑھیں گے۔ جنگل کا راجا، لکڑی کا پلنگ۔ 5 کا نوٹ، بیل کا سینگ۔ انسان کی آنکھ، کانچ کا گلاس۔ کانچ نہیں پڑھنا ہے، کانچ پڑھنا ہے۔ جتنا ہم دھیان دیں گے اتنا ہمارے الفاظ میں ذخیرہ، الفاظ میں اضافہ ہوگا، جس کے ذریعے سے ہم جو ہے اردو پڑھنے میں، اردو لکھنے میں ہم کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں گے جملہ، چھوٹے چھوٹے جملے دیے ہوئے۔ دیکھو میری پتنگ، پتنگ میں نون گنہ استعمال ہوا ہے۔ کیسا اس کا ہے رنگ، کیسا اس کا ہے رنگ۔ دیکھ اڑنے کا ڈھنگ، دیکھ اڑنے کا ڈھنگ۔ لوگ ہوتے ہیں دنگ، جی میں ہے یہ امنگ۔ میں اڑاؤں اس کے سنگ، میں اڑاؤں اس کے سنگ۔ ہے شہر میں میرا مکان، کیسے کروں اس کا بیان۔ مکان، بیان۔ چلتی ہے ہر دم گاڑیاں، موٹر بسیں، لاریاں۔ وہ شور ہوتا ہے کہ بس چلتی ہو جیسے آندھیاں۔ تو ان الفاظ میں نون گنہ کا استعمال کیا گیا ہے، کہیں آخر میں استعمال کیا گیا ہے، کہیں درمیان میں نون، نقطے والے نون کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہم نے بہت سارے الفاظ کے ذریعے سے نون گنہ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے کہ آخر میں نون گنہ آئے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، درمیان میں نون گنہ آئے تو اس کو کس طرح سے الفاظ کی ادائیگی کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، سبق نمبر 27 نون گنہ یہ ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔